بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغزي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها نصرا وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاد الله بها كسرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زادها الله بها قلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیے جانے کا، بھیجے جانے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ ہے مکارم اخلاق کی تکمیل۔ مکارم اخلاق کہتے ہیں عمدہ اور بہترین اخلاق کو، اچھی عادات کو، نیک اطوار کو۔ حضور نے خود اپنے متعلق ایک حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں عمدہ اور بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اخلاق کی بلندیوں پر پہنچانے والی ہیں، اچھے اخلاق کا انسان کو عادی بنانے والی ہیں، اچھے اخلاق انسان میں پیدا کرنے والی ہیں حضور کی تعلیمات۔ میں آپ اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے اپنی جان، مال، آل، اولاد، عزت، آبرو، بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا۔ اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خرابی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں نبی سے محبت بھری ہوئی ہے۔ انسان نبی کا جب نام آتا ہے، نبی کی جب عظمت کی بات آتی ہے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، حضور نے ایک واقعہ جس میں خود آپ شریک تھے، ایک بات امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ انسان اور مسلمان کو، بالخصوص حضور سے محبت رکھنے والے کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ واقعے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں۔ یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے، ایل فیل بکنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے لیے سب و شتم شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائیں، لیکن حضور حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہیں،
اس آدمی کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ حضور اس آدمی کو بھی دیکھ رہے ہیں جو لان تان کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کو بھی دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ حضور دونوں کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ لیکن جب وہ آدمی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا اور اس نے گالی گلوچ میں بہت زیادہ مبالغہ کر دیا، ایل فیل بکنا شروع کر دیا، حضرت ابو بکر بھی انسان ہیں، حضرت ابو بکر بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آیا، تو آپ نے جواب میں کچھ ایسا ویسا جملہ نہیں کہا، بلکہ اس نے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو اور تم فلاں ہو، حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو میں نہیں ہوں، بلکہ یہ سب تم ہو۔ کوئی بڑی بات نہیں کہی، کوئی بڑا جملہ نہیں کہا، اتنا کہا کہ جو کچھ تم میرے لیے کہہ رہے ہو یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ترکی بترکی جواب نہیں دیا، گالی سے گالی اس کو جواب نہیں دی، اتنا کہا کہ جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو یہ میں نہیں ہوں، یہ تمہارے لیے ہے۔ حضور نے جب حضرت صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ سنا تو آپ مجلس سے اٹھ گئے اور گھر کی طرف آپ چلنا شروع کر دیے۔ صحابہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ساری چیزوں کو وہ گوارا کر سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے، حضور کی ناراضگی کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ صحابہ حضور کی ناراضگی کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے منظور، دنیا کا سب سے بڑا ان کا گھاٹا ہو جائے منظور، لیکن اگر کوئی بات نامنظور تھی صحابہ کو تو حضور کی ناراضگی، حضور ناراض ہو جائیں، حضور کا ہمارے اوپر غصہ ہو جائے، عتاب نازل ہو جائے، یہ گوارا نہیں۔ صدیق اکبر اس مجلس سے اٹھے اور فوراً حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا یا رسول اللہ، مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالی گلوج کی، مجھے بہت ساری باتیں اس نے کہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اور اس وقت آپ مجھے اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے اپنی زبان سے صرف اتنا کہا کہ جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، وہ تمہارے لیے ہے، آپ ناراض ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ مجلس سے اٹھ کر آ گئے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا بن گئی؟ میں نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا کہ آپ کی ناراضگی ہو گئی میرے اوپر؟ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں توجہ سے سننا، حضور نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے، تم جواب نہیں دے رہے تھے اور تمہاری زبان سے کوئی لفظ اس کے لیے نہیں نکل رہا تھا، اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو رکھا تھا، وہ جو تمہارے لیے کہہ رہا تھا فرشتہ تمہاری جانب سے اس کا جواب دے رہا تھا، فرشتہ تمہاری جانب سے اس کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اپنی زبان کھول دی اللہ نے فرشتے کو وہاں سے اٹھا دیا اور تمہارے درمیان شیطان آ گیا، اب تم جواب نہیں دو گے بلکہ شیطان تمہاری طرف سے جواب دینے لگائے گا۔ اور جہاں شیطان ہوتا ہے نبی وہاں پر نہیں ہوتے، فرشتے جہاں ہیں نبی وہاں ہیں، اور جہاں شیطان آ جاتا ہے تو پھر نبی وہاں پر نہیں رہتے، نبی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس جواب کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلے اس واقعے کا سبق ہم سنیں۔ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی بلا وجہ ہم سے الجھ رہا ہے، بغیر کسی بنیاد کے ہم سے الجھ رہا ہے، اگر ہم نے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ اس کا بہترین بدلہ لینے والے ہیں، اللہ اس کا بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ لیکن جہاں بندہ اپنی انا کو پیش نظر رکھ کر
اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے تو اب شیطان ان دونوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ شروع کرواتا ہے، اور وہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا بہت دور تک نکل جاتا ہے، خاندان اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزمرہ ایسے واقعات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، روزمرہ۔ اور آپ برا نہ مانیں، ایک بات بڑی دل کی کڑن کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارے اس علاقے کا نام فلک نما ہے۔ کانسٹیٹنسی جو آتی ہے وہ فلک نما ہی آتی ہے۔ فلک نما کیا مطلب ہے؟ فلک نما کا بھائی رہتے رہتے زندگی گزر گئی نا جی، ہاں پیلس تو چھوڑ دو بھائی، فلک آسمان کو کہتے ہیں، نما جیسا کہتے ہیں، راہ نما راہ دکھانے والا، راہ نما راہ دکھانے والا، فلک نما آسمان جیسا ہمارا علاقہ۔ اور آسمان میں کون رہتے بھائی؟ بولو نا، فرشتے رہتے۔ آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں فرشتوں جیسی صفات ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم فرشتے جیسے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں۔ ہمارا کردار فرشتوں جیسا ہو، ہمارا کردار، ہمارا عمل فرشتوں جیسا ہو، یہ ہونا چاہیے ہمارے علاقے کے نام کی وجہ سے۔ اگر فرشتوں جیسا نہیں ہوا تو کم از کم میرے بزرگوں نبی کے عاشقوں جیسا تو بن جائے۔ فرشتوں جیسا اگر نہیں بنا کوئی غم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں فرشتہ بننے کا مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن کم از کم ہم فلک نما جیسے آدمی نہیں بنے تو کم از کم نبی کے عاشق جیسے لوگ تو بن جائیں، نبی کو چاہنے والے جیسے لوگ تو بن جائیں۔ اور نبی کو چاہنے والے حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو بکر تھے کہ اس آدمی نے بہت دیر تک آپ کے ساتھ برا بھلا کہا، گالی گلوج کی، ساری چیزیں ہوئی، ابو بکر خاموش رہے۔ آج ہم بلا وجہ لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے عادی ہو گئے، آج ہم بلا وجہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے عادی ہو گئے۔ گھر کے سامنے گاڑی کہیں کو لگائے، اب اس پر ایک لڑائی، نل کا پانی یہاں کہیں کو چھوڑ دیے، اس پر ایک لڑائی۔ میں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ کچرا ہمارے دیوار کے پاس کہیں کو لا کے لگا دیے۔ میرے بزرگوں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو دین اور اسلام کے قریب آنے کی دعوت ملے۔ ہمارا ایک ایک طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں واقعی یہ نبی کا عاشق ہے، واقعی یہ نبی کا سچا چاہنے والا ہے۔ ہمارا کردار نبی کے طرز عمل کے مطابق بن جائے، ہماری زندگی نبی کے طرز عمل کے مطابق بن جائے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضور نے حضرت ابو بکر کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آج یہ ارادہ کر کے اٹھنا یہاں سے کہ یہ 3 نصیحتوں پر ہم عمل ضرور کریں گے۔ پہلی نصیحت حضور نے فرمائی، ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغوی بها للہ الا نصرہ، کہ ایک آدمی جس پر ظلم کیا گیا، بلا وجہ کا ظلم کیا گیا، بلا وجہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور اس آدمی نے محض اللہ کی رضا کے خاطر خاموشی اختیار کر لی اور معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کر دیا۔ بلا وجہ ظلم کیا گیا، بلا وجہ اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، وہ آدمی اللہ کے واسطے خاموش ہو گیا، اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کہا یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ فرمایا اللہ اس کے اس ایک عمل کی برکت سے اس کے جو اٹکے ہوئے مسائل ہیں، اس کے جو رکے ہوئے کام ہیں، الا نصرہ اللہ، اللہ ان کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمارے دنیا بھر کے مسائل ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ہمارے کام کاج ایسے ہیں جو بنتے بنتے قریب آ رہے ہیں لیکن بن نہیں پا رہے ہیں۔ اور ادھر اخلاق کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ میں نے کہا
ہم فلک نما والے ہیں لیکن ہمارے اخلاق فلک جیسے نہیں۔ اس علاقے کے متعلق اس وقت آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، یہ علاقہ اس وقت میں جرائم کے اندر پورے شہر میں نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے، نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے۔ دوستیاں ہماری دین کے خاطر نہیں ہیں، دوستیاں ہماری دنیا کے خاطر ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب سنانے لگے کہ صاحب ایک کو جو ہے ہمارے کو پکڑ کے لے جانا تھا اور قتل کے الزام میں ہم نے اس کو پکڑا، تو اس سے ہم نے یہ سوال کیا کہ بھائی اتنا بڑا تو نے کام کر دیا، کس وجہ سے کیا؟ قتل کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا کام تم نے کر دیا، کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا تم نے ایکشن لیا؟ کیوں اس کو آپ نے قتل کے گھاٹ اتار دیا؟ تو اس نے جواب دیا کچھ نہیں صاحب، دوست بولا مار دو، مار دیا۔ دوست بولا مار دو، مار دیا۔ دنیا اور دنیا کے جو دفعات ہیں، جو قانونی چارہ جوئی ہیں، اس سے بالکل بے خبر، محض اس بنیاد پر کہ فلاں نے کہا مار دو، میں نے مار دیا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی، اور صحابہ کی فہرست میں سب سے بڑے زاہد تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی چھوٹے سے معاملے پر جھگڑا ہو گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو، جو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، کہا یبن الحبشیہ، ایک جملہ کہا یبن الحبشیہ، کہ تم ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، کالی کلوٹی عورت کے بیٹے ہو، یہ جملہ کہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے سرکار کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے، مجھے اگر کوئی بات کہتے تو میں برداشت کر لیتا، لیکن فلاں نے میری ماں کے سلسلے میں یہ جملہ کہا ہے، فلاں نے میری ماں کے سلسلے میں یہ جملہ کہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا آج بھی مجھ کو تم میں جہالت کی بو آ رہی ہے، آج بھی مجھے تم میں سے جہالت کی بو آ رہی ہے، کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالی گلوچ دیتے تھے، آج تم سے پھر وہی بو آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سمجھ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں وہ عمل کرنے والا آدمی ہوں اور میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ آگے توجہ رکھنا، حضرت ابو ذر غفاری گئے اور ریت کے اندر اپنا یہ گال نیچے کر دیا، ریت میں یہ گال نیچے رکھا اور کہا بلال حبشی سے کہ اے بلال، میں نے جو جملہ تم کو کہا ہے یقیناً تمہیں تکلیف ہوئی ہے، اور میں نے تمہاری والدہ کے سلسلے میں یہ جملہ کہا ہے، میں اس وقت تک اس زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم اپنا پاؤں میرے اس گال پر رکھ کر معاف نہ کر دینا۔ تو میرے بزرگوں، اسلام کی دوستی یوں ہوتی ہے، انسان اپنے غلطیوں کو اور اپنی کمیوں کو سدھارنے اور اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، لیکن میرے بزرگوں، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اسلام کے قریب آنے کے بجائے ایک تو ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوستی اور پیار محبت کے نام پر ایسے ایسے کام جس کی اللہ کے یہاں کوئی مغفرت بھی نہیں۔ 5واں پارہ اٹھاؤ اور اس میں دیکھو کہ جو آدمی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ میرے بزرگوں، ہمیں اخلاق کا اور کردار کا ایک باوقار آدمی بننا ہے۔ حضور نے پہلی نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرمانے سے پہلے فرمایا یا ابا بکر ثلاث کلہن حق، اے ابو بکر، 3 باتیں جو میں آگے کہنے والا ہوں بالکل برحق ہیں، یہ ہو کر رہیں گی،
اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ لازمی طور پر ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور تم نے سن لیا، یہ چیز یقیناً اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر ہونے والی ہے۔ پہلی بات فرمائی ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیقضی بہا للہ الا نصرہ، جس آدمی پر بلا وجہ ظلم ہو، جس آدمی کے ساتھ بلا وجہ بدسلوکی کی جائے اور وہ آدمی اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ میرے بزرگوں، ہم جو لڑائی اور جھگڑے کا میدان بناتے ہیں یا اس جیسے حالات بنتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ حضرت ابو ذر جیسا آدمی جس کے بارے میں خود حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے، وہ آدمی اپنی ایک غلطی کرنے پر اپنا چہرہ زمین کے حوالے کر کے جس کے ساتھ بدسلوکی ہو گئی تھی، جانے انجانے میں ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، کہا اپنا پیر میرے گال پر رکھ کر کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا تب میں یہاں سے اٹھوں گا۔ ہم اللہ کے واسطے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں؟ دیکھو، بدلہ لینے کا حق ضرور ہے، شریعت نے یہ بھی کہا کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، جتنا تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا تم بھی اتنا ہی سلوک کرو۔ لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بدلہ لینے کے موقع پر آدمی جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے اور جتنا سامنے والے نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کر لو، یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے لیکن معاف کرنے والوں کو پسند فرمایا۔ اس لیے پہلی نصیحت حضور نے فرمائی بلا وجہ تمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے خاموشی اختیار کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ دوسری نصیحت فرمائی حضور نے ما من رجل فتح اللہ باب عطیت الا صلۃ زادہ اللہ کثرۃ، کہ جو آدمی اپنے اعزاء اور اقارب کے واسطے صلہ رحمی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کچھ دینے کا آغاز کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، بن مٹھی کسی کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء اور اقارب میں، اپنے خاندان کے غریب اور مستحق لوگوں کو دیتا ہے، اپنے آس پڑوس کے واقعی مستحق لوگوں کے حوالے کچھ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر، یہ نہیں معلوم کہ کیا دیا، یہ نہیں معلوم کہ کتنا دیا، یہ نہیں معلوم لوگوں کو کہ کس نے دیا، محض اللہ کے خاطر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کے لیے برکت کے دروازے لازمی کھولتا ہے، لازمی کھولتا ہے۔ آج میرے بزرگوں، خاندانی تناؤ کی وجہ سے، خاندانی آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم غیروں کے لیے تو یہ کام کرنے کے لیے بڑی خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے اعزاء اور اقارب میں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ہم ان سے جان بوجھ کر صرف نظر کر لیتے ہیں، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس کو دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، یہ تو کبھی ہمارا احسان بھی نہیں مانتا، یہ تو کبھی ہمارا احسان بھی نہیں مانتا۔ قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر، دے دیا للہ دیا ہے، ہم نے دیا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، ہم نے احسان ماننے کے خاطر نہیں دیا۔ فرمایا جو بندہ اس عنوان پر دے کہ میں صلہ رحمی کروں، میں کسی اپنے رشتہ دار کو دوں، اور قرآن کیا کہتا ہے جہاں دینے کا تذکرہ آتا ہے، کسی کی مدد کرنے کا تذکرہ آتا ہے، آتی ذی القربى حقہ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور یہ دینا ان کا حق ہے۔ آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فقیر کو دینا بعد میں ہے، پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، غور کرو کہ میرے خاندان کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جو واقعی مستحق ہو، ہم اسے چھوڑ کر ساری دنیا کو کھلا پلا رہے ہیں، خاندان والا بھوکا مر رہا ہے، کل میدان قیامت میں یہ ہمارا دامن پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، اے اللہ میں نان شبینہ کا محتاج تھا، 2 وقت کی روٹی میرے پاس نہیں تھی، یہ دیکھ پر دیکھ چڑھائے پوری دنیا کو کھلاتا تھا، لیکن کبھی میرا حال کبھی اس نے پوچھا نہیں۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی
کہ اللہ فرمائیں گے میدان قیامت میں مالدار کو بلا کر، میں تیرے دروازے پر آیا اور میں نے تجھے دستک بھی دی اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ یہ سوال کریں گے مالدار کو بلا کر۔ وہ مالدار بولے گا یا اللہ آپ تو رزاق عالم ہیں، آپ پوری دنیا کو دینے والے، آپ پوری دنیا کو کھلانے والے، میں آپ کو کھلاؤں یہ کیسے بات؟ یہ تو ناممکن ہے کہ میں آپ کو کیا کھلا سکتا ہوں، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب آپ کا دیا ہوا تھا۔ اللہ یاد دلائیں گے فلاں وقت تیرا رشتہ دار بھوک کی وجہ سے تیرے گھر پر آیا تھا، فلاں وقت تیرا فلاں رشتہ دار تکلیف کی وقت میں تیرے پاس آیا تھا، تجھ سے مدد طلب کی تھی، تجھ سے کچھ مانگا تھا، تو دے سکتا تھا لیکن تو نے دیا نہیں، اگر تو اسے دیتا تو تو گویا مجھے دینے والے کی طرح بن جاتا۔ تو میرے بزرگوں، دوسرا جو قابل قدر نصیحت حضور نے فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے خاطر دینا اللہ کی جانب سے برکت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ ہے۔ اور دو، للہ دو، احسان نہ جتاؤ، نہ احسان کی امید رکھو، کیونکہ ہم نے اللہ کے خاطر دیا ہے، احسان ماننے کے خاطر اگر دیا تو ہمارا اجر تو وہیں ختم ہو گئے۔ تیسری نصیحت جو حضور نے فرمائی، ما من رجل فتح باب مسألۃ لیکثر بها مالہ الا زادہ اللہ قلۃ، کہ ایک آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس کو اچھا خاصا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کھا پی کر مطمئن ہے، لیکن لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے کہ صاحب فلاں ضرورت ہے، صاحب فلاں حاجت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے مانگوں اور ان کا مال بٹور کر اپنا بینک بیلنس زیادہ کر لوں، اپنا بینک بیلنس زیادہ کر لوں۔ جہیز میں مانگنے والے بھی سنیں یہاں پر، لڑکی کو نکاح میں لانے سے پہلے ایک لمبی فہرست ان کے گھر بھیج دی جاتی ہے، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا۔ سنو حضور کیا فرماتے ہیں، جو آدمی لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول دے کہ دو مجھے دو، میری یہ ضرورت ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ یہ بڑا عافیت سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن لوگوں سے مانگ رہا ہے تاکہ اس آنے والے مال کے ذریعے اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہے، اپنی پونجی میں اضافہ کرتا رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اللہ اس پر محتاجی کے دروازے کھولیں گے، اس کا مال کبھی نہیں بڑھے گا، اور جو مال آیا ہے بے برکت ہو جائے گا اور ایسی جگہ نکل جائے گا کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو، آج کل مانگنے کی بیماری بھی بہت آ، جس کے دل میں جاں آیا وہ مانگنا شروع کرتا ہے، اور پھر خاص طور سے شادی بیاہ کے معاملے میں مانگنا، یہ سمجھتا ہوں میں کہ مرد کی عزت نفس کے خلاف ہے، مرد کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ اور ایسے موقعوں پر مانگنا اور سامنے والے کو یہ جتلانا کہ ہم احسان کر رہے ہیں شادی کر کے آپ کے اوپر، ہم کوئی کسی پر احسان نہیں کرتے شادی کر کے، شادی جیسے اس کی ضرورت ہے شادی ویسے ہی ہماری بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے نکاح کو شریعت نے دو طرفہ رخ دیا ہے، ایک عبادت بھی ہے، دوسرا معاملہ بھی ہے۔ عبادت ہے حضور کی سنت ہونے کی وجہ سے، اور معاملہ ہے گواہ اور عاقدین کے ایجاب و قبول کی وجہ سے۔ اس لیے یہ ہرگز نہ سمجھو اگر ہم لڑکے والے ہیں تو احسان کر رہے ہیں، کوئی احسان ہم کسی پر نہیں کر رہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنی لخت جگر کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں، یہ احسان ان کا ماننے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں سے مانگنا اس وجہ سے کہ بینک بیلنس بڑھ جائے۔ مسجد میں عقد 2 لاکھ نقد، مسجد میں عقد پیچھے سے 2 لاکھ نقد، کیا بولے تو نہیں مسجد میں عقد کرے صاحب، سنت کے مطابق کرے۔ اور آپ کو ایک بات بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں عقد کا جو رواج ہے الحمدللہ سنت ہے، اور یہ عوام میں اس وقت رائج ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، لیکن اس مسجد میں نکاح کے بعد نوشہ کا شادی خانے کو آنے کا جو معاملہ ہے، تہجد میں آ رہے ہوں، عصر میں نکاح یہاں ہو جا رہا، تہجد میں آ رہے ہیں وہاں پر، یہ معاملہ بھی غلط، یہ معاملہ بھی غلط۔ تو بہرحال حضور کی 3 نصیحتیں ہیں، کوئی ہم پر ظلم کرے للہ معاف کر دو، اور اگر
رشتہ داروں کو دینے کے خاطر اگر ہم نے کچھ دیا ہے، اللہ برکت کے دروازے لازم کھولے گا۔ لوگوں سے مانگنا اس بنیاد پر کہ میرا مال بڑھ جائے، تو یاد رکھنا اللہ فقر کا دروازہ کھولے گا، محتاجی کا دروازہ کھولے گا، اور جو مال ہوگا اس مال میں برکت ختم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو